بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو عقیقہ۔ اب اس جانب توجہ دلائیں کہ 7ویں دن مستحب ہے کہ عقیقہ کیا جائے، بچے کا نام رکھا جائے، سر کے بال منڈوائے جائیں اور بچے کا ختنہ کیا جائے۔ یہ سب کام الگ الگ ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ایک کام اگر نہ کیا جائے تو دوسرا کام غلط مانا جائے گا۔ فرض کریں کہ بچے کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے تو جب وہ وینٹیلیٹر پہ ہے یا انکیوبیٹر میں ہے، لیکن اس دوران ممکن ہے کہ اس کا ختنہ کرنا مشکل ہو، بس عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ممکن ہے عقیقہ کیا جا سکے لیکن بال نہ کاٹے جا سکیں۔ یہ ہم نے مثال اس وجہ سے دی کہ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہاں، یہ بہتر ہے کہ پہلے بال کاٹے جائیں اور بعد میں جانور کو ذبح کیا جائے۔ اب ختنہ بال کاٹنے سے پہلے ہو جائے 7ویں دن، وہ بھی صحیح ہے، اور عقیقے کے بعد ہو جائے یعنی جانور کے ذبح کرنے کے بعد ہو جائے، وہ بھی صحیح ہے۔ اسی طریقے سے نام ولادت سے پہلے ہی مستحب ہے، بس اگر کسی نے ولادت سے پہلے نام رکھ لیا ہے تو وہ بھی مستحب ہے، لیکن اگر ولادت کے بعد تک نام نہیں رکھا تو 7ویں دن نام رکھ لے، یہ مستحب ہے، لیکن اگر 7ویں دن نام نہیں رکھا تو بعد میں رکھ لے۔ تو اب فرض یہ کریں کوئی آدمی عقیقہ کرتا ہے 7ویں دن اور بچے کا نام رکھتا ہے کچھ دن کے بعد۔ نام رکھنے سے مراد یہ کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکا کہ بچے کا نام کیا ہو۔ اب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے بچے کا نام کچھ دن کے بعد، تو کہا جائے گا عقیقہ 7ویں دن ہو گیا۔ نام ڈیسائیڈ ہوا فرض کریں 15ویں دن، اور عقیقے سے پہلے بچے کے بال بھی کاٹ دیے گئے یعنی سر کو مونڈ دیا گیا اور ختنہ بھی ہو گئی۔ عقیقے کے لیے بھیڑ کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، بکرے کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، بکری کو بھی، گائے کو بھی، بیل کو بھی، اور اسی طریقے سے اونٹ کو بھی۔ بس عقیقے کی نیت سے جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ انعام ثلاثہ میں سے ہو، یعنی اونٹ، گائے یا بھیڑ اور بکریوں میں سے۔ جنگلی جانور اور وحشی جانور جیسے کہ ہرن وغیرہ کو عقیقے میں ذبح نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے مرغی وغیرہ کو بھی عقیقے میں ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ جانور کیسے ہوں تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جانور صحیح و سالم ہوں۔ بعض روایات سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ لڑکی کے لیے بکری ہو اور لڑکے کے لیے بکرا ہو، اور عموماً جو روایتوں سے نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ بکری ہو یا بکرا ہو دونوں کافی ہیں، لیکن صحت مند ہوں اور ایسے ہوں کہ جنہیں کہا جا سکے کہ یہ مکمل جانور ہیں، یعنی ایسا چھوٹا سا بچہ بھی نہ ہو، اسی طریقے سے بہت بوڑھا بھی نہ ہو، بہت چھوٹے سائز کا بھی نہ ہو، اور اسی طرح سے بیمار بھی نہ ہو۔ بس صحیح و سالم ایک ایسا جانور کہ جسے کہا جا سکے کہ نارمل ہے اور اچھا ہے اور تندرست ہے، اور عمر کے حساب سے بہتر ہے کہ جو شرائط قربانی کے جانور میں بیان ہوئی ان کو مد نظر رکھا جائے۔ عقیقے کے جانور کے گوشت کے بارے میں توجہ رہے کہ یہ صدقے کے طور پہ بھی دیا جا سکتا ہے اور تحفے کے طور پر بھی، کچا بھی دیا جا سکتا ہے اور پکا کر بھی۔ بہتر یہ ہے کہ گھر میں مہمانوں کو بلایا جائے اور پکا کے انہیں کھلایا جائے۔ اسی طریقے سے مکروہ ہے، یعنی نہ کیا جائے اس عمل کو تو بہتر ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ماں باپ اور جو ان کی کفالت میں ہیں وہ اس گوشت کو نہ کھائیں۔ خصوصاً کراہت ماں باپ کے لیے زیادہ ہے۔ اب اگر کسی کے ماں باپ فرض کریں کہ بچے کا عقیقہ ہوا ہے، دادی دادا مستقل زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے مکروہ نہیں ہے، گو کہ وہ بھی ماں باپ مانے جاتے ہیں، بہتر ہے کہ وہ نہ کھائیں۔ اب اگر کسی کے ماں باپ کے کفالت میں کچھ اور افراد بھی ہیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ نہ کھائیں، لیکن کھانا حرام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہتر ہے کہ عقیقے کے جانور کی ہڈیوں کو توڑا نہ جائے، بلکہ ہڈیوں کو جوڑ سے جدا کیا جائے، اور ہڈیوں پہ سے یا تو گوشت کو جدا کر لیں یا
انہیں بڑے بڑے پیسز کو پکا لیا جائے۔ اب اگر ہڈیوں کو توڑ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہڈیوں کو توڑا نہ جائے۔ اگر کوئی شخص اپنا عقیقہ کرتا ہے ایک بڑی عمر میں، اور خصوصاً لڑکی، یہ جو ہم نے پہلے مرحلے میں بیان کیا کہ بال کاٹنا عقیقے سے پہلے یعنی سر مونڈنا بہتر عمل ہے، لیکن اب اگر کسی کی عمر گزر جائے اور بڑی عمر میں اپنا عقیقہ کرنا چاہے، خصوصاً ایک خاتون اگر اپنا عقیقہ کرنا چاہیں تو کیا وہ سر منڈوائیں گی تو عقیقہ ہوگا؟ تو جواب یہی ہے کہ سر منڈوانا عقیقے سے پہلے بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سر کو عقیقے سے پہلے مونڈا جائے۔ بس اگر کوئی خاتون بڑی ایج میں اپنا عقیقہ کرنا چاہیں یا کوئی صاحب بڑی ایج میں اپنا عقیقہ کرنا چاہیں تو مرد کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا سر اگر منڈوا لے تو بہتر ہے، لیکن ایک خاتون کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنا سر منڈوائیں، بلکہ ان کے لیے سر منڈوانا اس عالم میں یعنی اس عمر میں جائز بھی نہیں ہوگا۔ ایک پیدائشی بچی کے لیے، چھوٹی بچی کے لیے سر منڈوانا جائز ہے، لیکن ایک بڑی عمر کے خاتون کے لیے مردوں کی طرح اپنا سر منڈوانا، اور اگر مذاق کا سبب بنتا ہو، اذیت کا سبب ہو، تو قطعاً جائز بھی نہیں ہے۔ بس ان خاتون کا عقیقہ ہو سکتا ہے تو جواب دیا جائے گا بڑی خاتون کا عقیقہ ہو سکتا ہے، اور وہ عقیقہ اس صورت میں ہوگا کہ یہ اپنی جانب سے عقیقے کی نیت سے ایک جانور کو قربان کریں یعنی ذبح کریں۔ اب کیونکہ یہ خود عقیقہ کر رہی ہیں یا ایک بالغ شخص خود عقیقہ کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ یہ خود اپنے عقیقے کا گوشت نہ کھائیں اور جو ان کی کفالت میں ہیں وہ بھی نہ کھائیں۔ فرض کریں 50 سال کا شخص اپنا عقیقہ کرتا ہے تو اس کے بچے اور بیوی اس کا گوشت نہ کھائیں تو بہتر ہے، لیکن دوسرے افراد اس گوشت کو کھا سکتے ہیں۔ اب پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ گوشت تحفے کے طور پہ بھی دیا جا سکتا ہے اور صدقے کے طور پہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ تصور کہ عقیقہ کا گوشت صدقہ ہے اور نہ کھایا جائے، یہ تصور غلط ہے۔ مالدار بھی اس گوشت کو کھا سکتا ہے اور غریب بھی کھا سکتا ہے، رشتہ دار بھی کھا سکتا ہے اور غیر بھی کھا سکتے ہیں۔ نام کے بارے میں ہم نے توجہ دلائی کہ نام ولادت سے پہلے بہتر ہے، اور اگر 7ویں دن رکھا جائے عقیقہ کے دن تو یہ عمل بھی مستحب ہے، لیکن اگر کوئی پہلے ہی رکھ چکا ہے تو وہ ایک مستحب پہ عمل کر چکا ہے۔ اور وہ مستحب عمل کون سا ہے؟ کہ ولادت سے پہلے بچے کا نام رکھنا۔ ناموں کے بارے میں ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں جنتریوں اور علم العادات پر ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے، اس کی اسلام نے تائید نہیں کی ہے۔ البتہ اسے ہم حرام بھی نہیں کہتے، لیکن یہ تصور کہ جس تاریخ میں بچہ پیدا ہو جنتری کھولی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس دن کی مناسبت سے کون سا حرف ہے اور پھر نام رکھا جائے، یہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ اب خطرناک حد میں پہنچ چکا ہے۔ اور وہ خطرناک حد کیا کہ فرض کریں کہ آج کسی کا بچہ پیدا ہوا، اس نے جنتری کھول کے دیکھی اور اس جنتری میں 3 حرف لکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ سین، یہ اور نون۔ اب اگر کسی کی بچی پیدا ہوئی ہے، اس سے آپ کہیں کہ فاطمہ رکھ لو، تو کچھ لوگ اتنے توہم پرست ہو چکے ہیں کہ وہ فوراً جواب یہ دیں گے کہ آج کی تاریخ کے لیے جنتری میں فے کا حرف نہیں لکھا ہوا ہے، پس ہم فاطمہ نام نہیں رکھیں گے۔ تو یہ وہ غلط حد ہے کہ جسے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ روایتوں میں ان جنتریوں کی کوئی تائید نہیں ہے۔ روایتوں میں علم العادات کی جانب توجہ ہے، لیکن نام کے مسئلے میں نہیں ہے۔ نام کے لیے جو روایتیں نقل ہوئی ہیں ان میں یہی ہے کہ ایسے نام رکھے جائیں کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی ظاہر ہو۔ انبیاء، اوصیاء اور نیک افراد کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو، بس ایسے نام ہوں کہ جن سے اللہ کی بندگی ظاہر ہو، ایسے نام ہوں کہ جن سے فوراً ایک نیک شخص کا تصور ذہن میں ابھرے۔ اب بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کیا اسلام میں قرآن سے نام رکھنے کو بھی رواج ہے؟ تو کہا جائے گا کہ قرآن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھولا جاتا ہے۔ اب سیدھے ہاتھ کے صفحے پر جو بھی پہلے 2 یا 3 حروف ہوں تو ان کو تبرکاً اختیار کیا جاتا ہے، لیکن یہ طریقہ بھی اب تک جتنی ہم نے کوشش کی اور حتیٰ اپنے اساتذہ سے پوچھا تو تبرکاً اس کام کو کیا جائے، یعنی برکت کے عنوان سے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا ذکر بھی روایات میں نہیں ہے، لیکن تفاعل کے طور پہ یعنی فعال کے طور پر، نیک فعال کے طور پہ کہ ہم نے قرآن کھولا اور جو پہلے حرف نکل آیا اس حرف سے بچے کا نام رکھ دیا گیا۔ لیکن پھر ہم یہاں پہ توجہ دلائیں کہ فرض کریں کسی نے قرآن کھولا اور بچی کی ولادت ہوئی ہے اور پہلا لفظ کاف آ گیا۔ اب اگر ان سے کہا جائے کہ فاطمہ نام رکھ لو تو یہ افراد توہم پرستی کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں فے نہیں نکلا،
تو یہاں پر ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں، خصوصاً جب بھی کوئی ہم سے فون کرے کہتا ہے کہ بچے کے نام کے بارے میں بتائیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ایسے نام رکھو جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی ہو۔ انبیاء اور ائمہ پر اور بزرگان دین پر اور ان کے القاب پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ یہ تصور کہ فاطمہ نام بھاری ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے، بالکل باطل ہے۔ یہ تصور کہ زینب نام بھاری ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے اور بالکل باطل ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کے نام کے بارے میں یہ تصور کہ جی ان ناموں کو اگر رکھا تو بے احترامی ہوگی، تو یاد رکھیں کہ اگر ہم تمام بزرگان دین کے ناموں کو احترام کی وجہ سے رکھنا چھوڑ دیں تو تدریجاً ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں انبیاء اور ائمہ کے نام کا کوئی بھی فرد نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا روایتوں میں بیان ہوا ہے، بہت زیادہ تاکید ہے کہ جب بچوں کے نام رکھو متبرک ہستیوں کے نام پر تو ان کا احترام کرو۔ اب اگر کسی نے اپنے بچوں کے نام انبیاء پر یا ائمہ کے ناموں پر رکھے تو اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ ان بچوں کو ڈانٹ نہ سکیں اور تنبیہ نہ کر سکیں، بلکہ ان بچوں کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں اور تنبیہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ موضوع کتنا مارا جائے تو وہ شریعت میں بیان ہوا ہے کہ ایسا نہ مارا جائے کہ کھال سرخ ہو جائے یا نیلی ہو جائے یا خون نکلے یا خدا نہ خواستہ ہڈی ٹوٹ جائے۔ تو یہ تو اگر انبیاء کا نام ہو یا نہ ہو تو یہ حکم اپنی جگہ باقی ہے، لیکن اس جانب پھر ہم توجہ دلائیں کہ اگر لوگ انبیاء اور ائمہ اور بزرگان دین کے ناموں پر اپنے بچوں کے ناموں کو نہ رکھیں تو ایک وقت یہ آئے گا کہ ان کے نام دنیا میں نہیں رہیں گے، یعنی ان کے ناموں کو کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ بس اپنے بچوں کا احترام کریں، یہ بالکل الگ موضوع ہے، لیکن بزرگان دین کے نام پر اپنے بچوں کے نام ضرور رکھیں۔ آیا کسی سے پوچھنا اور ستارے وغیرہ ملانا ضروری ہے؟ تو اس کی بھی شریعت میں کوئی نہ تائید ہے اور نہ تاکید ہے، بلکہ اس سے بچا جائے تو بہتر ہے، بلکہ عمل کیا جائے تعلیمات قرآن اور تعلیمات معصومین علیہ السلام پر۔ اور جو کچھ معصومین نے فرمایا بچوں کے نام رکھنے کے بارے میں کہ ایسے نام رکھو جس سے اللہ کی بندگی ظاہر ہو، اور انبیاء اور ائمہ اور نیک افراد کے ناموں پر نام رکھے جائیں۔ بس اگر کوئی شخص اپنی بچی کا نام رکھنا چاہے فاطمہ، بسم اللہ پڑھے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام پہ اپنی بچی کا نام رکھے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اگر کوئی اپنے بچے کا نام رکھنا چاہے محمد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ کسی قسم کی کوئی توہم پرستی نہ کرے، علم العادات یا ستاروں وغیرہ کے چکر میں نہ پڑے، بس روایات کو دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھے۔ روایتوں میں تاکید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، خصوصاً اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں اور کسی ایک کا نام بھی محمد نہیں ہے تو روایتوں میں نقل ہوا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا ہے۔ اسی طریقے سے حمل کو باقی رکھنے کے لیے، یعنی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بقا کے لیے کچھ دعائیں ہیں، اور انہی میں سے یہ کہ آیت الکرسی پڑھی جائے اور اس کے بعد کہا جائے اللہم انی قد سمیتہ محمدا، کہ یا اللہ میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا۔ تو اب اگر بچے کا نام ولادت سے پہلے محمد رکھ دیا ہے اور اگر یہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا نام محمد ہی رکھا جائے، کیونکہ بعض جگہ روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ اگر اس کا نام محمد نہیں رکھا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اس بچے کو اٹھا لے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ سے ہم نے اس بچے کی بقا مانگی تھی کس عنوان سے کہ تو اس کو باقی رکھ، اس کو صحیح و سالم رکھ، میں اس کا نام محمد رکھ رہا ہوں، بس ولادت کے بعد بھی اس کا نام محمد رکھا جائے۔ یہ تھی ایک مختصر گفتگو ناموں کے بارے میں، اور کچھ گفتگو تھی عقیقے کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔